بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر پر مشتمل اس کلاس کی زینت بننے والے میرے احباب، معزز رفیقوں، محترم ساتھیوں، پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہم سب پھر دوبارہ عربی گرامر قواعد عربیہ کی کلاس میں حاضر ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم لوگوں نے فعلا کے سلسلے میں گفتگو کا حصہ پیش کیا تھا۔ پھر ہم لوگ فعل ماضی کی مکمل پوری گردان اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیے تھے، یہاں لکھنے کی کوشش کی گئی اور لکھا گیا۔ پھر اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ فعل کی بنیادی 4 قسموں میں سے پہلی قسم جو فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی کے اندر جملہ 14 صیغے آتے ہیں۔ تو ان 14 صیغوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 3 حصوں میں سے پہلے حصے کا تعلق غائب سے تھا، جس کے اندر وہ، اس یا انہوں نے کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ دوسری قسم کا تعلق، دوسرے حصے کا تعلق وہ حاضر سے تھا، جس کے اندر تو، تم، پھر آپ کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ پھر ایک تیسرا حصہ بھی تھا جس کا تعلق متکلم سے ہے۔ غائب کا مطلب دوستو، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ غائب کا مطلب وہ جو ہماری نگاہوں سے اوجھل اور دور ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ حاضر کا مطلب جو بالکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر ایک متکلم ہوتا ہے۔ متکلم کا مطلب خود بات کرنے والا۔ متکلم کا لفظی معنی یہی ہے کہ بات کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کے سلسلے میں یا اپنے عمل کے سلسلے میں، اپنے حرکات و سکنات کے سلسلے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو یا تو دور والے کے بارے میں کی جاتی ہے، غائب کے بارے میں، یا اپنے سامنے جو موجود ہے اس کے سلسلے میں گفتگو کی جاتی ہے، یا خود کہنے والا اور بات کرنے والا خود اپنے بارے میں تبصرہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا یا ہم نے یہ کیا، میں فلاں مقام پہ گیا، میں ایسا سنا، ہم دونوں بیٹھے۔ اس طرح میں اور ہم کے ذریعے سے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو اردو کے لحاظ سے پیارے طلباء و طالبات، یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ غائب کے اندر، یہ جو غائب ہوتا ہے، تو غائب کے اندر یہ وہ، پھر اس نے یا انہوں نے، یہ ہے انہوں نے کا ترجمہ ہوتا ہے۔ پھر حاضر کے اندر، حاضر کے اندر تو، پھر یہ ہے تم، پھر یہ ہے آپ، یہ ترجمہ پایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے متکلم کے اندر، جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں اس کے اندر میں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کا ترجمہ پایا جاتا ہے۔ دوستو، کل بتایا گیا کہ یہ غائب، حاضر، ان دونوں کے اندر جنس کے اعتبار سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث۔ پھر مذکر کے 3 صیغے، مؤنث کے 3 صیغے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے ہیں، تعداد کے اعتبار سے ہیں کہ اگر وہ مذکر 1 ہے تو اس کو واحد کہا جائے گا، وہ مذکر اگر 2 ہے تو اس کو تثنیہ کہا جائے گا، پھر وہ مذکر 2 سے زائد ہے تو اس کو جمع کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ ترتیب مؤنث کے اندر بھی ہوگی کہ اگر وہ مؤنث 1 ہے تو واحد، 2 ہیں تو تثنیہ، 2 سے زائد ہیں تو اس کو جمع کہا جائے گا۔ تو واحد، تثنیہ، جمع کے اعتبار سے بھی اس کی قسمیں ہوں گی۔ اس اعتبار سے
مذکر کے 3 صیغے، مؤنث کے 3 صیغے، چاہے وہ غائب سے تعلق رکھنے والے ہوں یا حاضر سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے متکلم کا۔ متکلم ابھی جیسے آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ متکلم یعنی وہ خود بات کرنے والا کسی کام کا اظہار کرتا ہے۔ میں جانا، میں پڑھا، ہم لکھے، ہم دونوں سمجھے، اس طرح بات کرنے والے یا بات کرنے والا خود اپنے بارے میں کسی کام کا اظہار کرتا ہے، تو وہ کن صیغوں سے اظہار کرے، کن لفظوں سے کہے، اس کے لیے مخصوص متعین اور مقررہ کون سے الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے متکلم اپنے کام کے بارے میں تبصرہ کر سکتا ہے، تو وہ صیغے کتنے ہوں گے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کل کہ اس حساب سے غائب کے 6 صیغے تھے، حاضر کے 6 صیغے تھے، مگر متکلم کے 2 ہی صیغے آتے ہیں۔ متکلم کے جو صیغے ہیں وہ 2 ہیں متکلم کے۔ اس میں سے پہلا صیغہ ہے فعلت، پھر دوسرا صیغہ ہے فعلنا۔ یہ متکلم کے 2 صیغے ہیں۔ فعلت کے اندر میں کا ترجمہ ہوتا ہے اور فعلنا کے اندر ہم کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ جو صیغہ ہے، پہلے نمبر کا صیغہ فعلت، یہ واحد کا صیغہ کہلایا جاتا ہے۔ واحد متکلم، واحد کو غائب کے ساتھ، تثنیہ کو غائب کے ساتھ، جمع کو غائب کے ساتھ، پھر اسی طریقے سے واحد تثنیہ جمع کو حاضر کے ساتھ، اسی طریقے سے واحد تثنیہ جمع کو متکلم کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنے کا رواج ہے۔ ایسا بیان کر سکتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ فعلت جو صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ بھی ہے اور یہ متکلم کا بھی صیغہ ہے، کیونکہ یہ میں کے معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو لہذا اس دونوں کو جوڑ کر دونوں کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی، فعلت کا صیغہ واحد متکلم کے لیے ہے، واحد متکلم کے لیے ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات یہ بات بھی ذہن میں جاگزین کر لیں کہ یہ فعلت کا جو صیغہ ہے، یہ جہاں واحد کا صیغہ ہے، متکلم کا صیغہ ہے، میں کے معنی پر دلالت کرنے والا صیغہ ہے، وہیں پر یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بھی استعمال ہونے والا صیغہ ہے۔ غائب اور حاضر کے صیغوں میں مذکر اور مؤنث کے لیے بالکل الگ الگ صیغے مقرر تھے، لیکن متکلم کی جب بات آئی تو اس کے اندر مذکر کے لیے بھی وہی صیغہ ہے اور مؤنث کے لیے بھی وہی صیغہ ہے، مطلب ایک ہی صیغہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بھئی عام طور پہ بات کرنے والا جو ہے نا، وہ خود اپنے بارے میں جب تبصرہ کر رہا ہے تو وہ خود مذکر ہے یا مؤنث ہے اس کو بھی پتہ چلتا ہے، پھر دوسروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو بات کرنے والے کے لیے، متکلم کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ مقرر کیا گیا ہے واحد کے لیے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو دوسرا صیغہ ہے، اب یہ فعلت کے اندر یہ میں کا ترجمہ ہونے والا ہے، چاہے وہ میں کا ترجمہ جو ہو رہا ہے فعلت کہنے کے بعد، وہ میں سے مراد چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، بہرحال وہ ایک ہو۔ تو اسی طریقے سے فعلنا ہے تو اس کے اندر ہم کا ترجمہ ہوتا ہے ہم۔ تو یہ جملہ فعلنا جو صیغہ ہے یہ تقریباً 4 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ فعلت کا صیغہ یہ 2 کے لیے استعمال ہوا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور بات میں کے لیے، میں کے معنی کے لیے مقرر ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے فعلنا کا جو صیغہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا وسعت ہے، تو یہ 4 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فعلنا کے اندر بنیادی طور پہ ہم کے معنی تو ہوتے ہیں، ہم سے مراد اب کون ہے؟ ہم سے مراد ہم دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ہم سے مراد ہم سب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ صیغہ۔ پھر اسی طریقے سے وہ ہم سے مراد مذکر بھی ہو سکتے ہیں یا مؤنث بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر، جمع مؤنث، چاروں کے لیے استعمال کیا جانے والا یہ صیغہ ہے۔ چاروں کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 2 لڑکے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کیے، تو وہ لوگ مذکر بھی ہیں، پھر وہ 2 ہیں، تثنیہ بھی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوگا فعلنا۔ تو اگر وہ 2 عورتیں ہیں اور وہ کہنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کیے، عورتیں ہیں، مؤنث ہے، تو ان کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوگا فعلنا۔ پھر اگر وہ لڑکے ہیں، وہ بہت سارے ہیں،
2 سے زائد ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں ہم سب کیے، تو اس کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوگا۔ مؤنث ہے، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کیے، تو ان کے لیے بھی یہی صیغہ ہے۔ تو اس طرح یہ صیغہ 4 مفہوموں پر، 4 معانی پر مشتمل ہے، مذکر، مؤنث، تثنیہ اور جمع، چاروں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ جب آگے بڑھے گا بھائی آسانی کے طور پر تو انشاءاللہ اس وقت جو ہے نا ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ہو گیا فعل ماضی کی گردان پر مشتمل تین جو حصے ہیں ان کے سلسلے میں تبصرہ، غائب، حاضر، متکلم۔ غائب کے 2 حصے، حاضر کے 2 حصے، پھر یہ متکلم۔ تو اس طرح یہ مکمل جو ہے نا فعل ماضی کی گردان پر کچھ تبصرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو بچوں، فعل ماضی کی جو گردان ہے اس کو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کل سے لے کر آپ تک آج تک میں اچھے طریقے سے اپنے دل و دماغ میں اتار لیے ہوں گے، پھر اس کے سلسلے میں میں اچھی کوشش کیے ہوں گے۔ فعلا سے لے کر فعلنا تک، فعلا سے لے کر فعلنا تک، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ جو 14 الفاظ پر مشتمل، 14 صیغوں پر مشتمل یہ جو مجموعہ ہے، یہ پوری کی پوری فعل ماضی کی گردان کہلائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے افعال کو ہم لیں گے، فعل ماضی کو لیں گے، فعل امر کو لیں گے، فعل نہیں کو لیں گے، تو ان کے اندر بھی 14 صیغوں پر مشتمل ایک مجموعہ ہوگا، تو ان کا نام، وہ مجموعے کا نام گردان ہوگا۔ مگر دوستو کل آخری مرحلے میں فعلا کے سلسلے میں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کی گفتگو کا آغاز کرنے کے بعد ہم نے اس گفتگو کو وہیں پر چھوڑ دیا تھا، تو اس سلسلے میں میں آج خاص طور پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو اچھے طریقے سے یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے فعلا۔ اب یہ آپ نے فعل ماضی کی گردان میں آپ نے دیکھا اور پڑھا اور سنا، فعلا کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ فعلا ہے۔ تو فعلا پہلے نمبر پر جو حرف ہے، اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جو فعلا کا کلمہ ہے یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، 3، اس کے اندر 3 حروف پائے جاتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ پہلا حرف ہے فا، دوسرا حرف ہے عین، تیسرا حرف ہے لام۔ 3 حروف ملنے کے بعد فعلا بنا، فعلا وجود میں آیا۔ تو اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میں آگے بڑھنے سے پہلے۔ دوستو یہ جو دیکھنے میں فعلا کا لفظ ہے، ایک فعلا کا کلمہ ہے، فے عین لام پر مشتمل ہے، اس کو مقرر کیا گیا ہے، فعلا کہا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا منظر ہے بھائی، اس کے اندر ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ فعلا کا لفظ ایسے ہی استعمال ہونے والا ایک کلمہ نہیں ہے۔ یہ جو فعلا کا لفظ ہے، فعلا کا کلمہ ہے، یہ دراصل ایک بہت بہترین سانچہ ہے۔ کیا ہے؟ سانچہ۔ جس طریقے سے ہم لوگ کوئی کمپنی والے، کوئی اور دوسری چیزیں، صنعتی چیزیں بنانے والے، کرنے والے، ان چیزوں کو بنانے سے پہلے سانچے کا تعین کرتے ہیں، سانچہ بنا لیتے ہیں، سانچہ۔ تو وہ سانچہ جو ہوتا ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وہ اصل ہوتا ہے، وہ سارے آنے والے جتنی چیزیں ہیں، لاکھوں کروڑوں، ان سب کی اصل ہوتا ہے۔ سانچہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ہزاروں لاکھوں چیزیں بنائی جاتی ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ان کو وجود ملتا ہے۔ تو فعلا دیکھنے میں چند حروف، یعنی 3 حروف پر مشتمل ایک کلمہ ہے، لیکن دوستو یہ ایک سانچے کا کام کرتا ہے، بھئی اس کو بنایا گیا، رکھا گیا، مقرر کیا گیا سانچے کے طور پر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعلا یہ سانچہ ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی فعل آئیں گے، جتنے بھی الفاظ آئیں گے عربی میں لاکھوں الفاظ ہیں بھئی، عربی میں ہزاروں لاکھوں الفاظ ہیں، فعل لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی زندگی بھر صرف فعلا سے کام چلائے۔ جیسے کہ ہم لوگ یہاں پڑھنے پڑھانے کے لیے حاضر ہیں، تو اب کوئی ہم میں سے یہ کہتا ہے کہ سمعہ،
کوئی کہہ رہا قرأ وہ پڑھا، تو پڑھنے کے لیے بھی کوئی لفظ استعمال ہوگا، سننے کے لیے کوئی فعل استعمال ہوگا، لکھنے کے لیے کوئی فعل استعمال ہوگا، یاد کرنے کے لیے کوئی فعل استعمال ہوگا، پھر سمجھنے کے لیے کوئی فعل ہوگا. تو الفاظ تو بہت ہوں گے، لیکن وہ پورے الفاظ جو الگ الگ معنی پر دلالت کرنے کے لیے، الگ الگ معنی کو بتانے کے لیے استعمال ہوں گے، اور ضرورت پڑتی ہے بات چیت میں، کتاب میں، خطاب میں کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ہزاروں الفاظ جو استعمال کرنا ہے، تو ان لفظوں کو اگر ہم فعل ماضی کے طور پہ استعمال کرنا چاہیں، فعل ماضی کا معنی اور مطلب اس کے اندر بیان کرنا چاہیں، تو ہم کس انداز سے اس کو ڈھالیں، کس روپ میں اس کو استعمال کریں. تو اس کے لیے یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے فعلا، کہ آپ کون سا بھی فعل ہو، کون سا بھی لفظ ہو، تو اس کو لے آئیں. لے آنے کے بعد یہ فعلا کے جیسا، اس کے وزن پر، اس کے ٹائپ کا بنائیں اور استعمال کریں، اسی کے جیسا اس کو کہیں. تو اس کے اندر جو فعل ماضی کے معنی ہے، اور اس کو جو فعل ماضی کہا گیا، وہ جو لفظ ہے اس کے جیسا ڈھال کر استعمال کیا جائے گا، وہ بھی فعل ماضی کہلائے گا. پھر اس کے اندر بھی فعل ماضی کا ترجمہ ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ یہ فعلا ہے، تو اس کے اوپر میں فٹ کر کے اس کے ٹائپ کا بنا کے ایک لفظ لا رہا ہوں، وہ ہے کتبہ. دیکھیے کتبہ لفظ الگ ہے لیکن وزن سیم ہے. کتبہ فعلا، فعلا کے اوپر وہ جم رہا، تو فعلا کے اوپر جمنے والا جو لفظ میں نے یہاں استعمال کیا کتبہ، تو اس کے اوپر برابر وہ فٹ ہو رہا ہے کتبہ فعلا. تو کتبہ کو لے آیا میں، پھر اس کو لا کے فعلا کے ٹائپ کا استعمال کیا اس کے وزن پر جوڑ کر، تو وہ بھی فعل ماضی کہلایا. پھر اس کے اندر بھی فعل ماضی کا ترجمہ ہوگا. ایسا قرأ، پھر اور بھی فتح، نصرہ، ضربہ، تو بے شمار الفاظ اس کے اوپر فٹ کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اصل کیا ہوا؟ تو اصل یہ فعلا کا لفظ ہوا، فعلا کا لفظ ہوا. باقی کے پورے الفاظ اس کے اوپر اسی کے جیسا ڈھال کر استعمال کیے جانے والے ہو گئے. تو یہ سانچہ ہو گیا کہ اس سانچے کو دیکھ کر، اس سانچے پہ فٹ کر کے ہم ہزاروں الفاظ اس کے ٹائپ کے بنا سک رہے ہیں اور استعمال کر سک رہے ہیں. تو یہ ہو گیا ہے سانچہ. تو اب دوستو، طلباء و طالبات، فعلا ایک دکھائی دینے والا، بولا جانے والا، استعمال کیا جانے والا یا لکھا جانے والا ایک لفظ نہیں ہے، یہ ہزاروں الفاظ کا سربراہ ہے، ہزاروں الفاظ کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے. تو اصل یہ ہو گیا. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فا عین لام، یہ جو 3 حروف پر مشتمل فعلا کا لفظ ہے، اس کو سانچہ کیوں بنایا گیا؟ عربی زبان کے اندر بہت سارے الفاظ اور تھے. ضربہ، ضربہ کے معنی آتے ہیں مارا. تو ضربہ کو لے لیتے، اور لے لینے کے بعد اس کو سانچے کے طور پہ مقرر کر کے اس کے اوپر پھر فعلا، پھر اکلا، نصرہ، فتحہ کو ڈھالتے. تو اصل بنیاد ضربہ کو بنایا جاتا. میں یہاں یہ عرض کروں دوستو، بعض کتابوں کے اندر یہ سانچے کے طور پر ضربہ کو بھی استعمال کیا گیا ہے. صرف کی بعض کتابوں میں ضربہ کو بھی استعمال کیا گیا ہے. میں ایک خوش مزاجی کے لیے، پھر خوش طبعی کے لیے، تاکہ ہماری یہ جو کلاس ہے، یہ کلاس بھئی اداسی سے، مایوسی سے دور رہے. جب تک ہم فریش نہ رہیں، خوش مزاج نہ رہیں، ہمارا دل فرحت بخش نہ رہے، اس وقت تک ہم کما حق ہو کوئی بھی چیز نہیں پڑھ سکتے. پڑھائی اور تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے بچوں، اس کے اندر پڑھائی کی ابتدا سے لے کے پڑھائی کی انتہا تک کم از کم خوش مزاج ہونا ضروری ہے. تو میں یہاں ایک خوش طبعی کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آخر میں یہاں ضربہ کو کیوں نہیں لیا، جبکہ بعض کتابوں میں استعمال کیا گیا. اس کو ضربہ کو بنیادی کردار کے طور پر استعمال کیا گیا، اس کو سانچہ بنایا گیا، اس کے اوپر اور الفاظ کو ڈھال سکتے. یہاں فعلا کو میں کیوں منتخب کر کے یہاں پر لکھا؟ اور فعلا کو تو تقریباً اکثر کتابوں میں فعلا کو سانچہ بنایا گیا.
تو ضربہ کو کیوں نہیں لیا گیا ہے؟ تو دوستو بچوں، ضربہ کے جو معنی آتے ہیں، ضربہ کے معنی آتے ہیں مارا۔ کون سے معنی آتے ہیں؟ مارا۔ تو اس کے اندر ہے مارنے کے معنی، مارنے کا مطلب ہے۔ تو کہیں آپ لوگ ہمارے کلاس کو ایک مارنے کی کلاس نہ سمجھیں۔ ہماری کلاس کا یہ جو ابتدائی حصہ ہے یا آخری کا حصہ ہے، یہ مار توڑ سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ تو کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھائی یہ تو مارے جانے والی جماعت ہے، وہ مار توڑ کی باتیں ہو رہے ہیں، مار توڑ، تو کہیں اس کلاس سے غائب ہونے کا وہ کی وجہ نہ بنے ضربہ۔ تو مار توڑ کا تصور نہ دینے کے لیے، اور یہ بالکل خوش مزاجی کے ساتھ چلنے والی جماعت ہے، کلاس ہے، تو اس کا تصور دینے کے لیے وہ ضربہ کے لفظ کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کلاس کے اندر۔ بنیادی کردار ادا کرنے میں اساسی طور پر اس کو نہیں لیا گیا، فعلا کو لیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ فعلا کو لیا گیا۔ کہیں آپ لوگ ڈرے نہیں، کہیں آپ لوگ ڈر کے بھاگنا نہیں ہے، فرار نہ ہو۔ جب فرار ہوگا تو پھر پڑھائی بیکار ہوگی، کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں تعلیم و تعلم کی جہاں بات فرمایا، وہاں اللہ رب العزت نے رحم کی بات فرمایا ہے، مار توڑ کی نہیں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ تو تعلیم کی بات ہو رہی سکھانے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الجبار، بھئی القہار، یہ نہیں فرمایا، جبکہ اللہ رب العزت کی وہ بھی شان ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا تعلیم سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ ہے رحمان، مطلب رحم کی بات فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تعلیم رحم سے ہوتی ہے، مہربانی سے ہوتی ہے اور شفقت سے ہوتی ہے۔ بھئی اگرچہ بعض وقت بعض اعتبار سے کچھ تنبیہ کرنے کے لیے کچھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، وہ اس کا بھی تعلق رحم دلی سے ہی ہوتا ہے، مگر جہاں تک یہ تصور دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، تعلیم کو جہاں بیان کیا گیا وہاں رحم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ تعلیم کا تعلق رحم سے ہے، رحم کے ذریعے سے تعلیم اچھی آتی ہے۔ تو اگر میں یہاں پہ درج کر دیتا کہ ضربو شروع سے ہی ضربہ کا لفظ استعمال کیا جاتا، مارنا توڑنا، تو یہ رحم کی بات تو نہیں ہوئی۔ ارے یہ کیا بات ہے بھائی کہ یہ عربی گرامر پر مشتمل کتاب ہے، کلاس ہے، پھر یہاں صرف کی اور نحو کی تعلیم ہو رہی ہے، بنیادی تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی تو بڑی بڑی کتابیں ہاتھ میں بھی نہیں آئی، مار توڑ کی بات ہو رہی۔ تو یہ مار توڑ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ فعلا، یہ کیا ہے؟ دکھائی دینے والا ایک لفظ اور ایک کلمہ نہیں ہے، یہ فعلا ہزاروں الفاظ کا جامع ہے اور اس کا امام اور پیشوا ہے، ہزاروں افعال کا پیشوا ہے، بھئی امام ہے، سردار ہے، ان کی اصل ہے، سب کو لانا ہے، اس کے تابع بنانا ہے، یہ امام ہے، اس کے ساتھ جوڑیں، اس کے ٹیپ کا اس کو بنائیں اور استعمال کریں تو بس فعل ماضی بھی وہ بن جائے گا، فعل ماضی کا ترجمہ بھی پیدا کرے گا۔ دوسری بات بھی میں عرض کرتا چلوں، فعلا جو ہے اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کیا، وہ ایک مرد، یعنی اس کے اندر کرنے کے معنی ہے۔ کیا ہے؟ کرنے کے معنی ہے، کرنا یہ کام ہے، کیا، کرتا ہے، کرے گا، کر، یہ جو کرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کام کو بتاتا ہے۔ مگر بچوں یہ کرنا یا کیا، کرے گا، کرتا ہے، یہ جو فعل ہے یہ عام فعل ہے، یہ خاص فعل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ عام فعل ہے۔ عام فعل کا مطلب کیا ہے؟ عام فعل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام میں اس کو استعمال کر سکتے، کسی بھی کام۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اگر میں چائے پی رہا ہوں تو میں کیا استعمال کروں گا بھائی؟ نہیں، میں پیا، شریبہ کا لفظ، شریبہ، پینے کے معنی والا جو لفظ ہے
وہ استعمال کروں گا. بھئی اگر کوئی شخص، یہ بچہ اگر کھا رہا ہے، اس بچے کے بارے میں اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ وہ کھایا، تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ اکلا، وہ کھایا. تو اکلا یعنی کھانا ایک خاص کام ہے، پینا ایک خاص کام ہے، نہیں عام کام ہے، خاص ہے. یہ پڑھنا ایک خاص کام ہے، لکھنا ایک خاص کام ہے، سمجھنا ایک خاص کام ہے، یاد کرنا ایک خاص کام ہے، داخل ہونا ایک خاص کام ہے، نکلنا ایک خاص کام ہے. یہ سب خاص فعل ہیں. لیکن فعلا کیا. بھیا اگر کوئی آدمی پیا تو بھی کیا، کام کیا. کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی کیا، وہ بھی کام ہے، کام کو بتاتا ہے. کوئی آدمی داخل ہوا تو وہ بھی کیا کہ زمرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی کام ہے. تو یہ عام لفظ ہے. کیا ہے؟ یہ عام فعل ہے، خاص فعل نہیں ہے، عام فعل. یہ اس کے اندر عام فعل کا تصور ہے، عام فعل کا تصور. یہ جب استعمال کریں گے تو اس کے تحت میں پینا بھی آئے گا، کھانا بھی آئے گا، پڑھنا بھی آئے گا، لکھنا بھی آئے گا، داخل ہونا بھی آئے گا، نکلنا بھی آئے گا، سمجھنا بھی آئے گا، یاد کرنا بھی آئے گا، ہزاروں چیزیں آئیں، سننا بھی آئے گا، سمجھنا بھی آئے گا، مدد کرنا بھی آئے گا. یہ بالکل عام فعل ہے. تو یہ عام فعل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ اپنے اندر سارے خاص فعلوں کو رکھتا ہے، اس لیے اس کو سانچا بنایا گیا. کیا بنایا گیا؟ اس کو سب کا امام بنایا گیا، سب کا امام بنایا گیا. تو یہ بہت زیادہ مفہوم رکھنے والا فعل ہے فعلا. تو اب اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلی بات کی طرف جا رہے ہیں. وہ ہے، یہ کل بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا. یہ جو فا ہے، پہلے تو یہ تصور یاد رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھنا ہے کہ فعلا خود ایک بہت بڑا تصور اپنے اندر رکھتا ہے. فعلا پورا ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا، وہ سانچے کا تصور ہے. امام کی حیثیت رکھتا ہے، وہ سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اصل کی حیثیت رکھتا ہے، پورا فعلا مل کے. پھر آپ دیکھیں پورا فعلا جہاں ایک خاص مقصد اور خاص تصور رکھتا ہے، وہیں پر فعلا میں کا ہر حرف، فا ہے، عین ہے، لام ہے. یہ بھی دکھنے میں فا ہے، لیکن یہ بھی اپنا ایک خاص تصور رکھتا ہے. یہ ایسے ہی برسبیل تذکرہ میں استعمال کیا گیا ایک حرف نہیں ہے، بس یہ حرف استعمال کر لیا اور چلتے بنے. فا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک خاص تصور ہے. پھر عین ہے، عین مقصد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خاص تصور کار فرما ہے. لام ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک خاص تصور ہے، خاص تصور دینا ہے. تو اسی تصور کو یہاں بھئی ان الفاظ میں اجاگر کیا گیا ہے. تو دیکھیے بھئی فا کے تحت میں لکیر کھینچ کے میں نے یہاں تحریر کیا ہے فا کلمہ. اس کو میں نے فا نہیں کہا، فعلا کا انتخاب ہوا سانچے کے لیے. پھر اس کے بعد فا ہونے کے باوجود اس کو فا نہیں کہا جاتا. پھر عین کو عین نہیں کہا جائے گا، لام کو لام نہیں کہا جائے گا. ان حروف کی پوزیشن کی بات کی جائے گی. بھئی ان حروف، یہ حروف جو دکھائی دے رہے ہیں، تو دکھائی دینے والے حروف کے اعتبار سے بات نہیں کی جائے گی. ان کی ایک پوزیشن ہے. فا دکھ رہا ہے لیکن یہ پوزیشن کو بتاتا ہے. تو اسی کو اجاگر کرنے کے لیے یہاں پر فا کلمہ کہا گیا. فا کلمہ کا مطلب یاد رکھیں. مطلب یہ ہے، فا کا مطلب ہے لفظ فا آنا. بھئی عین کا مطلب ہے عین دکھائی دینا، لام کا مطلب ہے لام دکھائی دینا یا لکھائی دینا. مگر فا کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ فا جو حرف ہے اس کی جگہ پہ، اس کی پوزیشن میں، اس کے مقام پہ آنے والا ہر حرف وہ فا کلمہ ہے. دکھائی دینے والا یہ فا ہے، مگر فا کلمہ کون ہے؟ فا کلمہ اس کو کہا جائے گا، اس حرف کو کہا جائے گا جو فا کی سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے. فا کی جگہ پہ آنے والا ہر حرف فا کلمہ کہلائے گا. وہ اگرچہ فا نہیں ہوگا، ابھی میں مثالوں سے اجاگر کروں گا. فا کی جگہ پہ آنے والے ہر حرف کو فا کلمہ کہا جائے گا.
عین کی جگہ پہ آنے والے ہر حرف کو، چاہے صاد ہو، سین ہو، ہا ہو، زا ہو، زال ہو، کوئی بھی حرف ہو، کیونکہ وہ عین کے ٹھکانے اور اس کی جگہ پہ آ گیا ہے تو لہذا اس کو عین کلمہ کہا جائے گا۔ عین کلمہ کہتے ہی بچوں ہمارے ذہن میں یہ بات آنا ضروری ہے کہ وہ حرف ہے جو عین کی جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ فا کلمہ کہتے ہی ہمارے ذہن میں یہ خیال آنا، اتنا سمجھ جانا، خیال آنا آسانی سے کہ نہیں، فا کلمے کا مطلب ہے فا کی جگہ پہ آنے والا یہ حرف، لام کی جگہ پہ آنے والا فلاں حرف، یہ لام کلمہ۔ تو یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ پوزیشن کو بتانے والی چیزیں ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ دوستو، یہاں فعلا کی جیسا میں نے یہاں پر میں تھوڑا سا یہ ضربہ کا لفظ لے رہا ہوں تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں کہ کچھ یاد نہیں کرنے پہ تھوڑی بہت سختی بھی ہوگی، تنبیہ۔ تو ضربہ کا لفظ فعلا کے بعد لیا گیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ضربہ فعلا، فا کی جگہ پہ کون سا حرف ہے یہاں؟ ضاد۔ یہ فا ہے نا، فعلا کے جیسا ضربہ ہے، یہ ضربہ کو فعلا کے جیسا ڈھال کے اس کے ٹائپ کا بنا دیے، لیکن فعلا میں جو فا ہے، پہلے نمبر پر جو فا ہے، پہلا نمبر پر جو حرف ہے، تو اس کی جگہ پہ یہاں ضربہ میں کون سا حرف پایا جاتا ہے؟ ضاد۔ تو فا کی جگہ پہ پہلے نمبر پر، جگہ پہ کا مطلب فا جہاں پہلے نمبر پر ہے وہیں پر پہلے نمبر پر ضربہ میں ضاد آ رہا ہے، تو پہلے نمبر پر فعل کے اندر، فعل ماضی کے اندر پہلے صیغے میں پہلے نمبر پر جو حرف آئے گا تو اس کو فا کلمہ کہا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ذات کو کیا کہا جائے گا؟ دکھنے میں ضاد ہے، حرف ضاد ہے، لیکن یہ فا کلمہ ہے۔ کیا ہے؟ فا کلمہ ہے۔ فا کلمہ کیوں ہے؟ فا کلمہ یہ تو ذات تھا اور دکھنے میں، لکھنے میں ذات نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو فا کلمہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ فا کے مقام پر آیا۔ یہ اصل جو سانچہ تھا اس میں سے جو پہلے نمبر پر حرف ہے تو اس کے مقام پہ یہ چونکہ آیا ہوا ہے، پوزیشن کی بات ہو رہی ہے، منصب کی بات ہو رہی ہے۔ تو دوستو میں نے اس سے پہلے بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اب دیکھیے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم ہے، تو وزیر اعظم انسان ہے، کیا ہے؟ انسان ہے، مگر یہ وزیر اعظم کا جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نا، وزیر اعظم کہا جا رہا ہے، انسان کہنا تھا یا وزیر اعظم کا نام لینا تھا، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ وزیر اعظم۔ وزیر اعظم نے خطاب کیا، وزیر اعظم نے یہ کہا، تو یہ وزیر اعظم کیا ہے؟ یہ نام ہے خاص؟ نہیں، وہ وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کا منصب رکھنے والا ہے، ایک منصبی نام ہے۔ کیا ہے؟ منصب، پوزیشن، منصب اور پوزیشن کا نام۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، بھئی امام ہوتے ہیں نماز پڑھانے والے، تو الحمدللہ وہ انسان بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، بہت بڑا مقام ان کا ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے جو خاص منصب کا نام ہے، منصبی نام، ان کا نام خالد بھی ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ امام صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب جا رہے ہیں، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام تو ان کا نام نہیں ہے، خالد نام ہے، تو امام کا لفظ ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ کون سا نام ہے؟ منصبی نام ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ منصب اور ان کے مقام اور مرتبے کا نام ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ جو فا ہے، فا تو اس کا اصلی نام ہے، لیکن فا کلمہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ منصبی نام مقرر کیا گیا ہے، چاہے وہ کون سا بھی ہو۔ اب جیسے وہ انسان ہیں امام صاحب، لیکن ان کو امام کہا جا رہا ہے، پھر یہ امام صاحب ہٹ گئے، خالد صاحب، پھر عمر صاحب آ گئے، تو اس منصب پر چونکہ وہ دوسرے آئے تو ان کا بھی نام کیا ہوگا؟ منصبی، بھائی امام ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے فا ہے، فا کو فا کلمہ کہا گیا، یہ منصبی نام ہے، چاہے اس کی جگہ پہ ضاد آئے، را آئے، سین آئے، کوئی بھی لفظ آئے، جیسے مصلی پر، نماز پڑھانے کے مصلی پر، چاہے زید آئے، عمر آئے، بکر آئے، خالد آئے، محمود آئے، حامد آئے، 1000 لوگ آئے، سب کو امام کہا جائے گا۔ جو اس منصب پہ آئے اس کو امام سے یاد کریں گے۔
ٹھیک اسی طریقے سے فا کی پوزیشن، فا کے مقام پر جو بھی حرف آئے گا اس کو فا کلمہ کہا جائے گا، اگرچہ وہ ذات، سین، صاد، فا کچھ بھی ہو۔ پھر اس کے بعد عین کے مقام پر جو بھی حرف آئے گا اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ یہ دیکھیے ضربا، حالانکہ یہ را ہے لیکن اس کا نام کیا ہے؟ منصبی نام، اس کی پوزیشن بتائی جا رہی کہ کیا ہے؟ عین۔ بچوں اچھے طریقے سے سمجھ گئے؟ تو عین کلمہ۔ اب را کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ را ہے کہیں گے، کیا بولیں گے اس کا منصبی نام ذکر کریں؟ بھائی عین کلمہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے با ہے، یہ با، یہ جو ہے با ہے حالانکہ، لیکن اس کو با کلمہ نہیں کہا جائے گا، اس کو کیا کہا جائے گا؟ لام کلمہ۔ شاباش، لام کلمہ۔ کیا کہا جائے گا؟ لام کلمہ۔ تو اب سمجھ گئے نا اچھے طریقے سے کہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کا قصہ کیا ہے؟ فا کلمے کا مطلب فعلا کے فے کی جگہ پہ آنے والا ہر حرف۔ بھائی عین کلمے کا مطلب عین، فعلا کے عین کی جگہ پہ آنے والا ہر حرف۔ لام کا مطلب لام کی جگہ پہ آنے والا ہر حرف۔ یہ کیا ہو گیا؟ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ یہ ہے فعل ماضی۔ کیا ہے یہ؟ فعل ماضی۔ تو یہ فعل ماضی ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ہے۔ تو یہاں بچوں غور کرو، پہلے نمبر پہ جو فا ہے یعنی فا کلمہ ہے تو اس کو کیا آیا ہوا ہے فعل ماضی میں؟ زبر۔ پھر آخری نمبر پر جو لام ہے جس کو لام کلمہ بھی کہا گیا تو اس کے اوپر کیا آیا ہوا ہے؟ زبر۔ اچھا، پھر درمیان میں جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر کیا آیا ہوا ہے؟ فی الوقت تو زبر آیا ہوا ہے۔ تو یہاں آج کے سبق کے اختتام پر ہم کو یہ بات ذہن میں اتار کے کل کے لیے تیار ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے، جیسے فعلا ہے، ضربا ہے، کتبا ہے، اکلا ہے، فعل ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے تو اس کے فا کلمے کو، لام کلمے کو کسی صورت میں بھی زبر آتا ہے، بلکہ ایسا سمجھیں کہ فا کلمے اور لام کلمے پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ زبر۔ فعل ماضی معروف میں ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ فا کلمے، لام کلمے کو زبر آتا ہے، یہ تو پکی بات ہے، اس کو بھی زبر ہوگا، اس کو بھی زبر ہوگا، جیسے کہ ضربا میں۔ مگر جہاں تک عین کلمے کا تعلق ہے، یہ جو درمیان میں آیا ہے، تو عین کلمہ جو ہے فعل ماضی کا، تو اس کو زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، اس کی حرکت تبدیل ہوتی ہے۔ تبدیل کرنے کے مجاز ہم لوگ نہیں ہیں، مطلب اہل زبان، اہل عرب کسی بھی فعل کو، فعل ماضی کو، کسی بھی لفظ کو بھئی عین کلمے کو زیر سے استعمال کریں تو ہم لوگ پابند ہو جاتے ہیں کہ اس کو زیر سے استعمال کریں، کسی لفظ کو وہ عین کلمے کو زبر دے کے استعمال کیے تو ہم بھی پابند ہیں کہ اب زبر دے کے استعمال کریں، پیش دے کے اگر استعمال کریں تو پیش دے کے استعمال کرنے کے ہم پابند ہیں۔ مطلب یہ ہے فا کلمے، لام کلمے کی حرکت، حرکت کا مطلب زبر زیر پیش، حرکت کا مطلب، تو فا کلمے اور لام کلمے کی حرکت نہیں بدلتی، ہمیشہ زبر ہوگا اس، لیکن عین کلمہ جو ہوتا ہے اس کی حرکت بدلتی ہے۔ کیا ہے؟ بدلتی ہے، اس کی حرکت بدلتی ہے۔ اب یہ دیکھیے فعلا ہے تو یہ کبھی فعولا کے جیسا بھی ہوگا، پھر یہ فعیلا کے جیسا بھی ہوگا۔ اب وہ الفاظ کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس میں اس کو تحریر کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال بچوں یہ بات یاد رکھنا ہے، فا کلمے اور لام کلمے کا اعراب، حرکت اس کی ایک ہی ہے، مگر عین کلمے کی جو حرکت ہے اس کو زبر زیر پیش کے اعتبار سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا ہم لوگ سمجھنے کے لیے ذہن بنا کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کلاس سے، قواعد عربیہ کی اس جماعت سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں میرے رفیق اور دوست ہیں جو بھی یہ اس کلاس کے اندر شریک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، طلباء طالبات ہیں، ان سے خواہش ہے کہ اب بحمدہ تعالی حتی المقدور بھئی اس کلاس کے سلسلے میں وقت مقرر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رات 9 بجے سے یہ کلاس شروع ہوگی، کیونکہ بعض طلباء و طالبات اور احباب کا مشورہ تھا، پھر وہ بالکل درست ہے، صحیح بات ہے، واجبی بات ہے کہ کلاس کا ایک ٹائم مقرر ہونا چاہیے۔ تو کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے ٹائم مقرر نہیں کر رہے تھے، ہم لوگ نہیں کر پا رہے تھے، تو اب ٹائم مقرر ہوا ہے۔ کبھی کبھی آگے پیچھے کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پوری کوشش کی جائے گی کہ یہ جو کلاس ہے قواعد عربیہ کی، اس کا آغاز 9 بجے ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 9 بجے یا 9 بجے کے آس پاس اس کلاس کا آغاز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم صرف اور علم نحو میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔